حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل پورے ارض اور آسمان پر دو قسم کی مخلوقات رہتے تھے، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے ہیں جو آسمان میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں نہ عورتیں ہوتی ہیں نہ ان کی نسل جلتی ہے، جبکہ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ زمین پر رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی آگے چلتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں اس بات کو واضح کرتے چلیں کہ ابلیس، جسے ہم میں سے اکثر فرشتہ سمجھتے ہیں، دراصل ایک جن تھا۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارنوس تھا۔ تارنوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پر موجود تھا۔ تارنوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ان کو بیماری لگتی تھی، البتہ چونکہ یہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی ان میں موجود تھی۔ جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپنیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہ ہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ یہ ہموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر شہ سے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ جب ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کراتے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اس دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبضان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بے نور میں رہا، ہفتہ افلاک کا سائیکہ کا مولب قرار دیا گیا، یہاں تک پہنچ کے ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد یعنی سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کو ساتھ رہا۔ ابلیس کے درس و واعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال اور فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ دروغ جنت کی معاونت کرو اور اہل جنت کے فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے دروغ جنت کو سراب کیا، اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچے انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھے۔ اس وقت ابلیس کے پاس حفظ اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپ سجدے کیے تھے، مگر یہاں ابلیس عاجزی سے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جزو جزو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے وبیلہ کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھے اتنی عبادت کس نے کی ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ نمبر 1، صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جہالیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، عور۔ یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، مصوت۔ یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پر مامور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں، انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4، داسن۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کو عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5، ذکنیور۔
یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے اور بازاروں میں برائیوں اور فحاشی کو پے ورگلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم علیہ السلام کو کیوں دی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور میں ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو خدا مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ ناظرین گرامی، یہ شیطان کے بارے میں ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو شیطان کے والدین اور فرشتوں کے ساتھ جنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔